السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ محترم سامعین، گرامی قدر بزرگوں، عزیز اور پیارے بھائیوں اور بیٹوں، انسان کے اللہ کے بندے ہونے کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ کی بندگی کے سب سے جامع اور خوبصورت مظاہر میں نماز سب سے جامع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مختلف صورتیں آ جاتی ہیں کہ تعظیم سے کھڑا ہونا یہ اللہ کی بندگی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھانے اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور پھر رکوع کرنا، جھک جانا، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے، اور پھر سجدے میں چلے جانا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے، پھر تشہد میں بیٹھ جانا، اور پھر ہر جگہ پر تسبیحات پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں قرآن بھی آتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ بھی آتا ہے، تسبیحات بھی آتی ہیں، پورا جسم دل سے لے کر پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک پورا جسم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، زبان بھی، اعضاء بھی اور دل بھی، ہر چیز اللہ ذوالجلال کی بندگی میں لگی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو دین اور اسلام کا شعار قرار دیا، حد فاصل قرار دیا کہ جو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، خواہ اس نے کلمہ کیوں نہ پڑھا، اس لیے کہ اس نے اسلام کا وہ شعار اور علامت اور دلیل ہے اسلام کی، اس کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ایک تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا نماز کا طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر سب سے خوبصورت نماز اور سب سے خوبصورت عبادت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہستی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اپنی نمازوں کو حدیث کے مطابق بنائیں، اپنی نمازوں کو محمدی نماز بنائیں، محمدی نماز بنائیں۔ بہت سی مسجدوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لکھا ہوتا ہے حنفی نماز، کہ حنفی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا
برطانیہ گیا، میں نے آپ کو بتلایا تھا، تو وہاں سارے ملکوں کے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اس طرح مصر کے لوگ ہیں، عرب ملکوں کے وہاں لوگ ہیں، کئی مسجدیں مشہور ہیں جی، یہ بنگالیوں کی مسجد ہے، وہ بنگلہ دیش کے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں، انہوں نے مسجد بنائی۔ تو بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جن پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں شافعی نماز کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے، اور بعض مسجدیں مشہور ہیں کہ یہاں حنبلی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ جب ابھی تک امام ابو حنیفہ حنفی نماز والے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام، تابعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کیوں جی؟ یہ تو سارے ائمہ، کوئی تیسری صدی میں، کوئی دوسری میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 150 سال بعد فوت ہوئے ہیں، 150 ہجری میں، صحابی نہیں ہیں اور تابعی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دین سیکھا ہو۔ امام مالک تو پھر ان کے بعد آئے، اور امام شافعی پھر ان کے شاگرد ہیں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، 241 میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے، دنیا سے گئے، اور وہ 250 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو اب ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ ان اماموں کے آنے سے پہلے جو صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں؟ کیوں جی؟ ان کی نمازیں اللہ کو مقبول تھیں کہ نہیں تھیں؟ وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ائمہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام تو پہلے گزرے ہیں، اور ان کے سردار اور پوری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے گزر گئے۔ اب کیا ہمیں وہ نماز تلاش نہیں کرنی چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے پڑھی اور صحابہ نے پڑھی؟ جتنے لوگ ان ائمہ اربعہ کے پیدا ہونے سے، ان کے امام بننے سے پہلے فوت ہو گئے اور نمازیں پڑھتے رہے، وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ تو کیا وہ حنفی تھے؟ امام صاحب تو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ کیا وہ شافعی تھے؟ وہ حنبلی تھے؟ نہیں، وہ کیا تھے؟ محمدی تھے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے۔ اس لیے یہ بات بڑی کلیئر ہے اور بڑی واضح ہے، کوئی ہمیں اس کا جواب دے۔ ہماری لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ بھائیو، نماز کا طریقہ وہ بناؤ جو صحابہ کرام کا تھا، نماز کا طریقہ وہ بناؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نماز کا طریقہ وہ بناؤ جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ امتیوں کو دیکھ کر اور لوگوں کو دیکھ کر اپنی نماز کے طریقے نہ بناؤ، اس لیے کہ جب یہ طریقے اور نمازیں ابھی وجود میں نہیں آئی تھیں تو لوگ تو نمازیں پڑھ کے جنت میں بھی چلے گئے تھے، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو جیسے وہ نماز پڑھتے تھے وہ نماز ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ تو میں آج مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہم پہنچے تھے کہ آدمی جب قیام میں آتا ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟
نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ سترے کے قریب کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر سے نماز شروع کرنی چاہیے، نیت دل سے کریں، اور لفظ سب سے پہلا کون سا بولیں گے جب آپ نماز شروع کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لفظ اللہ کو بڑا موٹا کر کے اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھائیں گے قبلے کی طرف، ایسے کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نماز کے آداب ہیں، سکون کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، دل میں نیت کریں، اور پھر سکون سے ہاتھوں کو اٹھائیں، قبلے کی طرف کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر انسان کے سارے اعضاء قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ ہمارے کئی بھائی بڑے تیز تیز آتے ہیں اور آ کر پتہ نہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مغروں لائی ہے جی، مغروں لائی، اللہ اکبر۔ بھئی یہ طریقہ ہے رفع الیدین کا، کندھوں کے برابر ہو، کانوں کے برابر ہو، اللہ اکبر، اور پھر سینے پر ہاتھ باندھیں، اس کے احادیث میں نے سنا دی تھی، اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، آگے 3 لفظ میں نے سکھائے تھے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ یہ مسائل میں نے تفصیل سے بتا دیے تھے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کی روح ہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا نام ہے، سورۃ الفاتحہ کا نام نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ اکیلے ہیں، آپ امام ہیں، آپ نے کبھی کسی امام کو دیکھا کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھاتا؟ کیوں جی؟ دنیا میں کوئی امام دیکھا؟ ویسے جو ائمہ کی فقہ ہے نا، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو 1 آیت یا 2 آیتیں کہیں سے بھی تلاوت کر لیں تو اللہ اکبر کر کے رکوع کر لیں تو نماز ہو جاتی، نماز ہو جاتی۔ لیکن عملاً سارے لوگ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ لوگوں آپ اور کوئی چیز پڑھو نہ پڑھو، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو۔ اسی طرح جب مقتدی ہو، جہری نمازیں ہیں، ظہر عصر ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور پھر جو ظہر عصر سٹی نمازیں ہیں، اور مغرب عشاء فرض، اس میں مقتدی نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور باقی خاموش ہو کر قرات سنیں۔ اور میں نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ قیام سے فارغ ہو کر، اور شاید یہ بھی آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ ساری زندگی کیا قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114 ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری قرآن مجید سے کہ ہمیں ساری زندگی 114 صورتوں میں صرف ایک ہی صورت یاد ہے، اور اسی سے ہی ہم نمازوں کا سارا گزارا کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیوں جی بابیو؟ کبھی کوشش نہیں کی؟ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے بھئی دوسرا بھی اللہ کا قرآن ہے، اس کو بھی یاد کریں۔ سورۃ اخلاص پڑھ لی، دوسری صورتیں بھی پڑھ لیں، آخری 3 صورتیں پڑھ لیں، آخری پاؤ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں،
انا اعطیناک الکوثر، کبھی یہ پڑھ لی، کبھی والعصر ان الانسان لفی خسر یہ پڑھ لی۔ بڑی بڑی صورتیں بھی یاد کریں اللہ کے قرآن۔ تو اس لیے ہمیں یہ بڑوں کے بھی کلاس لگائیں، ان کو بھی قرآن یاد کرائیں۔ یہ جو جوان ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہفتے میں 1-2 دن ان کا بھی قرآن سنیں اور ان کو صورتیں یاد کرائیں، دعائیں یاد کرائیں۔ یہ کیسی قرآن سے محبت ہے کہ سارا سال نہیں کھولنا اس کو، رمضان میں آ کر وہ بھی شرم و بشرمی، اور وہ بھی شیطانوں کو باندھا ہے، اس لیے موقع مل جاتا ہے کہ چلو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے، باقی پورا سال قرآن کی محبت۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے تھے لوگو اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت سے پیار کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ سوچ لیں میرے بھائی، بیٹے، نوجوان، کہ رمضان گزرے کتنے مہینے ہو گئے، کتنے پارے پڑھے ہیں بھائی، کتنی تلاوت کی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی قرآن ہماری شفا ہے، قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ہمیں اونچا کرتا ہے، قرآن ہمارا تعلق آسمان والے عرش والے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ ایک مخلوق ہو کر اللہ سے جڑیں؟ ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اس کا، اور دوسرا سرا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن مجید ختم نہیں کر سکے رمضان کے بعد، یہ ہماری محبت ہے۔ اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، جادو ہے، ٹونا ہو گیا ہے، میرا کام نہیں چلتا، بچہ بیکار ہے، بچی بیمار رہتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ پہلے اپنی زندگی تو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی۔ 24 گھنٹے اللہ نے صحت اور نعمت کے عطا کیے، 24 گھنٹوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ نمازوں کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ ہماری بہت بڑی غفلت۔ جن مسلمانوں نے، صحابہ نے قرآن کو پکڑا تھا، انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ آج اتنے حفاظ ہیں، اتنے قاری ہیں، اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، اور یہودی اسرائیل میں صرف 40 لاکھ، صرف 40 لاکھ، اور ایران کے اندر یہودی 30 لاکھ ہیں، 30 لاکھ۔ یہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی وہ ایران نے دھمکی دے دی، ایران کی فوج آ رہی ہے جی، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، یہ ایسا میڈیا کا جھوٹا اور منافقانہ پروپیگنڈا ہے، ایسا منافقانہ پروپیگنڈا ہے۔ 30 لاکھ ایران کے اندر یہودی رہتے ہیں۔ آج اگر ایران اعلان کر دے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں پر بمباری ہوئی تو پھر 30 لاکھ یہاں کے یہودی بھی نہیں بچیں گے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے غزہ کے مسلمانوں پر یہودی بمباری کرتے ہیں۔ 30 لاکھ تم نے ان کو پناہ دے کر رکھی ہوئی۔ ہماری مسلمان حکومتیں وہ منافق ہیں۔ ترکیہ
اس کے تجارتی معاہدے ہیں، سفارتی معاہدے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے فوجی معاہدے ہیں۔ اس نے جب حماس نے وہ میزائل پھینکے اسرائیل کے اوپر اور وہاں کے بھی لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ مرے بھی، تو سب سے پہلے باہر سے یہودیوں کے لیے امداد اور خوراک لے کر وہ ترکی گیا سب سے پہلے۔ اور کہتے کیا ہے؟ یہ جی پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، پاکستان حملہ کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان تو خود غلام ہے، خود بھوکا ہے، اس کے پاس تو اپنے پی آئی اے میں ڈالنے کے لیے پٹرول نہیں۔ کہتے ہیں جی سعودی عرب حملہ کیوں نہیں کرتا؟ جی بھائی آپ ہر ایک کو نشانہ بنائے، فلاں کیوں نہیں کرتا؟ وہ میرے بھائیوں کسی نے بھی نہیں کرنا، سب منافق اور جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ ہمارے قرآن نے کہا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مکہ سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، فلسطین میں، شام میں لے جایا گیا، اور وہاں سے معراج کے لیے آسمانوں پر گئے۔ کیوں؟ ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھئی مکہ سے ہی سیدھا معراج پر لے جاتے؟ کوئی ادھر ادھر رستے باندھتے نہیں ہے نا؟ کیا اللہ ذوالجلال مکہ سے سید الکائنات کو معراج پر اٹھانے کے لیے قادر تھا یا نہیں تھا؟ راستے بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ آسمانوں کو جانے کے لیے صرف مسجد اقصی سے ہی راستہ ہے، مکہ سے کوئی راستہ نہیں۔ جب آپ مکہ میں ہیں تو وحی آتی ہے، جبرائیل اوپر جاتے ہیں، آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں۔ کہاں سے جاتے ہیں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے نبی محترم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں ان کی امامت میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، ان کی امامت میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے اٹھایا کدھر؟ معراج پر، یہ بتانے کے لیے کہ اب اگر مسجد اقصی اور شام کے اوپر قبضہ ہوگا، خلافت اور حکومت قائم ہوگی، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوگی۔ اور یہ جو ایک اشارہ اور تعبیر تھی، وہ کس نے سچی کر دکھائی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی مسلمان 56 یا 58 ملکوں نے کچھ نہیں کرنا، سب غلام ہیں۔ ہم مسلمان قرآن چھوڑے ہوئے، جن کے پاس قرآن ہوتا ہے انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا۔ ان کے پاس ایٹم نہیں تھا، ان کے پاس ایمان کی قوت تھی، قرآن کی قوت تھی، جہاد کی قوت تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید پر وہ سارے متفق اور قائم تھے، اور ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بے نماز نہیں تھا۔ اللہ ایسے مبارک لوگوں کے ہاتھوں پر بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ، ہمارے 25 کروڑ یہ پاکستانیوں کی آبادی ہے، وہ کئی مولوی ویسے ہی جھوٹ بولنے کے لیے۔ اچھا ویسے ناراض نہ ہونا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تنظیم
فلسطینیوں کی محبت میں جلوس نکالتی ہے، کچھ آدمی وہ لے آتی ہے جلوس نکالتی ہے کہ جی ہم نے علم جہاد بلند کر دیا ہے۔ دوسری تنظیم آتی ہے وہ اپنا الگ جلوس نکالتی ہے۔ تیسری تنظیم آتی ہے وہ اپنا الگ جلوس نکالتی ہے۔ ان سب مولویوں سے پوچھو کہ تم سارے فلسطین کی حمایت میں نکلے ہو، ایک ہی جلوس سب سے بڑا نکلے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے، تم ان کی حمایت میں جلوس ایک نکال سکتے ہو؟ تم سے تو عیسائی اچھے۔ سب سے بڑا اس وقت تک فلسطینیوں کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں اور بچوں کی لاشوں کی حمایت میں سب سے بڑا جلوس نکلا ہے، تو وہ کہاں نکلا ہے؟ بھئی آپ میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، لندن میں نکلا ہے، لندن میں نکلا ہے، اور سب نے مل کر نکالا، مسلمان بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، جتنے لوگ تھے سب نے اکٹھا ایک جلوس نکالا۔ اور تاریخ کا یہ جو اب جلوس نکلے ہیں، سب سے بڑا جلوس غزہ کی حمایت میں وہ عیسائی ملک میں برطانیہ لندن میں نکلا۔ ہمارے مولوی تو خود اکٹھے نہیں ہوتے۔ کشمیر کے نام پر کیا کیا لوٹا، کیا کیا ڈاکے مارے ان لوگوں نے، کیا کیا چندے کھائے، اور کہاں ہے کشمیر؟ کیوں جی؟ ایک کدی نہ سنا ہے کشمیر دا ہوں؟ ویسے ہی انڈیا وہاں ظلم اور بربریت کر رہا ہے، اب کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے، کشمیر کو بھول ہی گئے ہیں۔ اور 30 اور 40 سال تک کشمیر کے نام پر اپنے پیٹ پالے ان تنظیموں نے، جہاد کے نام پر جہاد کو بدنام کیا۔ میرے بھائیوں، حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑا ہے، توحید چھوڑی ہے، وہ جذبہ چھوڑا ہے، وہ اتحاد جو توحید کی بنیاد پر بنتا ہے وہ ہم نے چھوڑا ہے۔ آپ دیکھ لینا، ویسے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کوئی مسلمان ملک اٹھے اور پوری قوت کے ساتھ، پاکستان ایٹمی قوت کے ساتھ یہودیوں کو ملیا میٹ کر دے، ان خنزیر اور بندروں کے یہ اولاد کو، ملعون اور مغضوب علیہم، اس قوم کو جو ہسپتالوں پر، بچوں پر، عورتوں پر بلا تفریق بمباری کر رہی ہے۔ ہماری تو چاہت ہے کہ گھنٹے سے پہلے پہلے رات نہ آئے اور یہودیوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن میرے کہنے سے ہو جائے گا بھائی؟ جلوس نکالنے سے ہو جائے گا؟ یہ کون سا ملک ہے جو حملہ کرے گا؟ کیا ترکی کرے گا؟ اس کے تو معاہدے ہیں، وہ تو سفیر کو نہ نکال سکے۔ مسلمان ملک اتنے غلام اور بغیرت ہیں کہ کئی کافر ملکوں نے سفارتی تعلقات ختم کر لیے یہودیوں سے کہ تم بڑے ظالم ہو اسرائیل کے ساتھ، غیر مسلم ملکوں نے۔ لیکن مسلمان ملکوں کے سفارتی تعلقات ایران کے، ترکیہ کے، ان سب کے اب بھی موجود۔ دبئی کے بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بنیاد کو نہیں دیکھا۔ جس بنیاد پر صحابہ کرام کی قوت اکٹھی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی توحید تھی، وہ قرآن تھا، اتفاق تھا، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ بھی نماز اور توحید اور قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ساری جذباتی باتیں ہیں۔ ایک تنظیم اپنے جھنڈے لہرا رہی ہے، جی ہم نے فتح کرنا ہے، جی وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دو، اجازت دو ہمیں وہاں جانے کی۔ بھئی آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ مصر کے راستے چلے جائیں، آپ لڑیں جا کر۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اندر ایمان پیدا کرے، قرآن کی محبت پیدا کرے۔ میں عرض کر رہا تھا
کہ آپ غزہ کے لیے دعائیں کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، اسی طرح وہاں ہیں نا جی بچے بچیاں، لاشیں دیکھی جاتی ہیں، ان کے زخم دیکھے جاتے ہیں، کوئی تصویر آتی ہے تو حقیقت ہے کہ میں وہ کھول نہیں سکتا، پہلے ایک دو کھول لیں، حوصلہ نہیں پڑتا۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، ان کا کوئی سہارا نہیں، سب جھوٹے اور منافق ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ تو فرشتوں کو نازل کر دے، اللہ تو چڑیوں کو ابابیل بنا کر ہاتھیوں کو تباہ کرنے والے اللہ وہ میزائل پرندوں کو بنا دے کہ ان کے ٹینکوں کو تباہ کریں۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ بھائیو آؤ دین کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، یہی علاج اور بنیاد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب قرات ختم کریں تو پھر رکوع کریں، اور رکوع کس طرح کرنا ہے میں یہ آپ کو ذرا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ قیام سے رکوع میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، رفع الیدین کریں گے جب رکوع کو جائیں گے، اور اس کی حدیث میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنائی تھی کہ جب نماز میں ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اللہ عز وجل 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ کتنی انگلیاں اٹھیں؟ 10۔ ہر رفع الیدین کے بدلے آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رفع الیدین کرتے ہو ایک دفعہ رفع الیدین کے بدلے اللہ عز وجل 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب فجر کی نماز سے عشاء تک آپ جتنی رکعتیں پڑھیں گے فرض اور سنتیں، کتنی تعداد ہے؟ کتنی دفعہ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو شام تک یہ کتنی نیکیاں اکٹھی ہوگی کہ ایسے کرنے سے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھانے سے 10 نیکیاں مل گئیں، تو صبح کی نماز سے مغرب کی عشاء کی نماز تک اللہ ہزاروں نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے۔ یہ آپ کی وہ پیاری سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور میں صرف ایک احادیث کا حوالہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، ایک اور کتاب کا حوالہ دے دیتا۔ سیدنا پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے، نیک آدمی تھے، عالم تھے، مصلح تھے۔ تو ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، نام سنا آپ نے؟ غنیۃ الطالبین۔ اب یہ پیر ویسے تو لوگوں نے قبضہ کر لیتے ہیں نا، کئی لوگ زبردستی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پیر ہیں، ہم نے ان کے نام کی 11ویں دینی ہے، اس پیر پر ہمارا قبض ہے۔ تو ویسے یاد رکھیے کہ وہ پیر ہمارے ہیں، ان پر زبردستی قبضہ کیا ہوا۔ صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کیا کہ آپ کے پاس ہے غنیۃ الطالبین؟ اس کو دفع کرو یار کلپ کو، میں صرف یہ پوچھتا ہوں آپ کے پاس ہے غنیۃ الطالبین؟ ہاں قاری صاحب کے پاس ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں سید پیر، پیران پیر، اولیاء کے سردار سید عبد القادر جیلانی، سب کہو رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ سنت یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو رکوع کو جاؤ تو رفع الیدین کرو، جب رکوع سے اٹھو تو نماز کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ پھر بھی رفع الیدین کرو۔ اچھا جی، پیر صاحب اب جھوٹ اور غلط لکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، تو ہمیں تو رسول اللہ کی بات کو، پیرانے پیر کی بات کو اور اتنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب رکوع کو جائیں گے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اور رکوع میں کیسے آپ نے رکوع کرنا ہے، ہاتھ انگلیاں کھول کر آپ گھٹنوں کو اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح گھٹنے پہ ہاتھ پھیلا کر رکھنا ہے، پاؤں قبلے کی طرف ہوں، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے اور کمر اور سر کو برابر سیدھا کریں گے، زور دے کر سیدھا کریں۔ میں رکوع کرتا ہوں، آپ سب بھائی دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ پاؤں ایک گھٹنے میں نے رکھے، گھٹنوں کے اوپر، آپ دیکھ لیں کہ کمر اور سر یہ برابر ہے جی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ غلط ہے، کہ پیچھے سے کمر اونچی ہے سر نیچے ہے، یا سر اونچا ہے اور کمر پیچھے سے سیدھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سیدھا رکوع نہیں کرتا، رکوع میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں۔ اور ویسے یہ اتنی خوبصورت ٹریننگ ہے، اگر آپ رکوع اس طرح کریں گے نا جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، تو حقیقت ہے کہ علماء صحت اور اطباء حضرات کہتے ہیں کہ جتنی اعضاء کی ایکسرسائز اور ورزش رکوع اور سجدے میں اگر صحیح طریقے سے کریں ہوتی ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ میرے پورے جسم کے اعصاب جو تھے نا وہ سارے کھینچے گئے، سارے اعصاب کھینچے گئے، اور اس پہ کچھ زور لگانا پڑتا۔ کسی چھوٹے کو میں کہتا ہوں آپ کھڑا ہو رکوع کرو، یہ رکوع صحیح ہے بھائی؟ نہیں صحیح نا؟ تو یہ کس نے صحیح کروانا ہے رکوع ان کے؟ اب میں کسی بڑے کو تو کھڑا نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھ لینا جب بھی لوگ سنتیں پڑھتے ہیں رکوع ہی صحیح نہیں۔ اور یہ انگلیوں کو پھیلا کر اچھی طرح پکڑو اس کو اچھی طرح، اور یہ اس پر زور دو، اس کو نیچے کرو، اس کو، یہ پشت کو سیدھا کرو، سیدھا زور دے کر، بس ابھی تھوڑا تھوڑا صحیح ہے۔ یہ کمر آپ اس کو، اس کے اعصاب کو زور سے کھینچیں گے تو یہ سیدھی ہوتی ہے، ورنہ یہ درمیان سے باہر نکلی ہوتی۔ میں بڑھاپے میں ابھی مجھے تکلیف بھی ہے گھٹنوں کی، لیکن میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کا طریقہ بھی وہ آ جائے، محنت کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا۔ اور آپ منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے بیٹھ جائیں، منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی اور کہا کہ صحابہ مجھے دیکھو، میرا رکوع دیکھو، میرے سجدے دیکھو کہ میں نماز کیسے پڑھاتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے،
آپ کہیں گے جی ایسے کر لیں، اسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، اور نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ اس کمر کو سیدھا اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب سارے اعصاب اور جوڑوں کو زور دے کر آپ اس کو برابر کریں، اور اگر امام کا ہی رکوع صحیح نہ ہو تو مقتدیوں کا کیا ہونا ہے؟ استاذ کا رکوع صحیح نہ ہو تو مقتدیوں کا کیسے صحیح ہوگا؟ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بچپن میں کھڑے کر کر کے ٹریننگ دے دے کر ہمیں سکھایا۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جو بونگا بلوچہ میں مدرسہ کھولا ہے نا، وہ تعلیم کا نہیں، اس وقت جب وہ زندہ تھے وہ کہتے تھے یہ تعلیم کا نہیں، یہ نا ورکشاپ ہے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، موٹر سائیکل ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے تو آ کر اس کو صحیح کروا لو۔ کہتے تھے ہم نے ادارہ اس لیے بنایا ہے کہ اپنی نمازیں اس ورکشاپ میں لا کر صحیح کروا لو۔ حقیقت ہے۔ اب کتنے فیصد آپ کہیں گے؟ اول تو کتنے فیصد نمازی ہیں، اور نمازیوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کا رکوع صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پشت سیدھی ہوتی تھی۔ یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے، مورے ہیں، ان کی اس سے خوبصورت ٹریننگ رکوع اور سجدے سے بڑھ کر کوئی ٹریننگ نہیں۔ آج کل سارے ہارے کی تقریباً تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے تو انہوں نے موروں کو پکڑا ہوتا ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ رکوع صحیح کریں، آپ لمبا رکوع کریں، صحیح رکوع کریں، آپ کو موروں کی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعصاب کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور وہ زور سے ہوگی۔ دوبارہ دیکھ لیں، جی میری جو پشت ہے وہ باقی کمر کے برابر ہے اور سر برابر ہے۔ میری قاری صاحب سے گزارش ہے کہ نمازیوں کو، طلباء کو کھڑے کر کے رکوع کروا کر ان کی ٹریننگ کر کے ان کو نماز سکھائیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تجزئ صلاۃ، وہ نماز اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کسی کی نماز تمہاری اللہ قبول کرتا ہی نہیں جب تک تم رکوع کے اندر اپنی کمر کو اور سر کو سیدھا نہ کر کے رکھو۔ اور یہ جب آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ ہر رکوع میں، سجدے میں انشاءاللہ۔ اور جب اس طرح آپ رکوع کریں گے تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ عظیم۔ یہ تو آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تاکہ اللہ کی تسبیح بھی ہو جائے اور اللہ کی حمد بھی ہو جائے۔ تو رکوع کی ایک تسبیح تو سبحان ربی العظیم ہے، اور دوسری تسبیح سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ یہ آپ پڑھیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اللہ ذوالجلال غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہر جگہ پہ اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، ان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرے، امن اور سلامتی قائم فرمائے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، جو پریشان ہیں کاروبار میں، مہنگائی میں،
اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم بھائیو، جو کمپیوٹر کلاس میں فرسٹ آئی ہیں ان کا نام فرسٹ نمبر پہ نشا ارشد ہے، بھائی ارشد کی بیٹی، اور جو سیکنڈ آئی ہے وہ بھائی اسلم جو مٹھائی والے ان کی بیٹی ہے سمیہ، اور تیسرے نمبر پہ جو چچا حاکم جٹ ان کی پوتی اور نوید کی بیٹی ہے وہ تیسرے نمبر پہ، ان کو جو انعامات اور وہ ان کی ٹیچر اوپر دیں گی، ٹھیک ہے۔ باقی جنہوں نے داخلہ کروانا ہو وہ کروا سکتے ہیں، شکریہ۔ بچیاں دی کلاس لیڈیز کلاس لاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ لے کے نہیں آئے پہلے، اب اگلی ٹرم میں انشاءاللہ میں رکھ لیتا ہوں، اب پہلے آ کے کرا دوں انشاءاللہ۔